امام مہدی کون ہوں گے؟ کیا امام مہدی کو پتہ ہوگا کہ وہی مہدی ہیں؟ امام مہدی کی بیعت کون لوگ کریں گے؟ اور امام مہدی کو کون لوگ عین جنگ کی حالت میں دھوکہ دیں گے؟ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام تر سوالوں کے جوابات جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ جو لوگ سب سے پہلے حضرت امام مہدی پر ایمان لائیں گے، یا وہ لوگ جو سب سے پہلے حضرت امام مہدی کے پاس جائیں گے، وہ خراسان سے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، اور اس زمین پر اللہ کے سوا ان کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی اہل بیت سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے، اور پھر فرمایا ان کا نام میرے نام کی طرح یعنی کہ محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح یعنی عبداللہ ہوگا، اور ان کا پورا نام میرا پورے نام کی طرح محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ آخر مہدی کا مطلب کیا ہے؟ چلیں آج اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، امام مہدی کا انگلش میں مطلب ہے دا اویٹڈ ون، جس کا مطلب ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہو، یا جس کو مخصوص کر لیا جائے، یا پھر جس کو چن لیا جائے۔ یوں المہدی کا مطلب ہوا ایک ایسے شخص کا انتظار جس کو چن لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو ایک رات میں ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ امام مہدی کو خود بھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہی امام مہدی ہے، اور نہ ہی ان کے اندر امام بننے کی قابلیت ہوگی، اور پھر ایک رات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دے گا۔ یوں امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، شکل و صورت میں نہیں بلکہ اخلاق کے اندر، اور اخلاق کے اندر بھی پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ناظرین محترم، امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے، اور پوری دنیا کو انصاف اور ایمان سے بھر دیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک جزیرے پر مر جائے گا، اور وہ جزیرہ عرب میں ہوگا۔ اس بادشاہ کے بیٹے یا اس کے 3 بیٹے آپس میں بادشاہت کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ اس لڑائی سے بچنے کے لیے مدینہ میں رہنے والا ایک آدمی جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، مدینے سے خاموشی سے نکل کر مکہ میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اس مسئلے میں خود کو نہیں پھنسانا چاہتے ہوں گے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کے اندر لوگ ان کو مقام ابراہیمی اور حجر اسود کے درمیان پہچان لیں گے، اور ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کر لیں گے۔ جب یہ بیعت لینے کی خبر پوری دنیا کے اندر آگ کی طرح پھیل جائے گی، تو اس وقت شام سے ایک بہت بڑا لشکر حضرت امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، اور جب وہ لشکر بریدہ پہنچے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، تو وہ پورا لشکر وہاں زمین میں دھس جائے گا، اور جب اس لشکر کے زمین میں دھسنے کی خبر پوری دنیا میں پھیلے گی، تو شام کے ابدال اور عراق کے بہت سارے لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مکہ آ جائیں گے۔
پھر قبیلہ قریش کا ایک بندہ جس کے چچا کا تعلق بنی کلب قبیلے سے ہوگا، وہ امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے ایک اور لشکر بھیجے گا، اور اللہ کی مرضی سے وہ لشکر بھی یہ جنگ ہار جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص جس کو بنی کلب کے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملے۔ مطلب یہ ہوا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو امام مہدی کے ساتھ مل کر وہ جنگ نہیں لڑے گا۔ تو احادیث کے مطابق لوگ پہلی مرتبہ امام مہدی کو مکہ میں پہچانیں گے، لیکن مکہ کے لوگوں کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا شخص امام مہدی ہے؟ محترم ناظرین، تو اس وقت کے لوگ امام مہدی کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کے مطابق کریں گے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں جو نشانیاں بتائی ہوں گی، وہ نشانیوں کو سامنے رکھ کر وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ چلیں اس بارے میں جانتے ہیں۔ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی، بدلی ناک ہوگی جو آگے سے تھوڑی سی اٹھی ہوگی۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوں گے۔ یہ سب نشانیاں احادیث کی کتب میں موجود، اور جو کالے جھنڈوں والا لشکر خراسان سے نکلے گا وہ امام مہدی کے لشکر میں جا ملے گا۔ اور اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمان عرب پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور پھر مسلمانوں پر رشین حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں پر روم حملہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں پر رومی حملہ کریں گے، اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ پھر جب مسلمان دجال پر حملہ کریں گے تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ ناظرین محترم، جب مسلمانوں کی لڑائی روم کے ساتھ ہوگی، اس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑے لشکر سے جنگ ہوگی۔ کافروں کے اس لشکر میں 80 مختلف قسم کے جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اور جب مسلمان اس لشکر سے لڑنے لگیں گے تو اس وقت کے بہت سارے مسلمان ڈر کے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی توبہ کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کے میدان سے بھاگنے سے باقی مسلمانوں کا جذبہ بھی کم ہو جائے گا، اور پھر جب جنگ شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لشکر کا صرف 1/3 حصہ باقی رہ جائے گا، اور باقی سب مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور جو باقی مسلمان بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ یا ایک حدیث کے مطابق جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر کسی شخص کی 100 بیٹے ہیں تو شام تک اس میں سے 99 شہید کر دیے جائیں گے اور صرف ایک باقی بچے۔ اور جب اس بڑی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو خبر ملے گی کہ اے مسلمانوں، دجال آ گیا۔ پہلی مرتبہ امام مہدی 10 لوگوں کو بھیجیں گے اور ان لوگوں سے کہیں گے کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ کیا یہ خبر سچی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 10 لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے والد کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ 10 لوگ اس دن سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ تو وہ لوگ جائیں گے اور دیکھیں گے اور کہیں گے کہ آخر سب سے بڑا فتنہ آ ہی گیا، آخر دجال آ ہی گیا۔ اور دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔